السلام علیکم۔ ہر رکعت میں دوسرا سجدہ کیا ضروری ہے؟ کیونکہ پہلے سجدے کے بعد انسان پورے کمال تک پہنچ گیا، یعنی بادشاہ کے خاص درباریوں میں داخل ہو گیا، اور اس خاص قرب پر اندیشہ تھا کہ کہیں شیطان کی طرح مغرور نہ بن جائے، اس لیے اس کو پھر حکم ہوا کہ دوبارہ سجدہ کر لو، اس پاک زندگی پر مغرور نہ ہو، کیونکہ ہم نے تجھ کو اس خاک سے پیدا کیا اور دوبارہ اسی خاک میں ملا دیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پارہ نمبر 12، جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص کو اپنی اصلیت پر نظر رہتی ہے اور بہت کم متکبر ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے غلام ایاز کو جب خاص درباری ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تو روزانہ وہ اپنے کھرپے اور جالی کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ دیکھ یہ تیری اصل ہے، تو اس درجے سے یہاں تک پہنچا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک تیرے برابر کوئی بھی آدمی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس پر اللہ نے اس کو طاعون کیا۔ فرشتوں نے سجدے سے اٹھ کر شیطان کو دیکھا کہ حکم نہ ماننے پر ذلیل ہو گیا۔ تب فرشتوں نے خدا کی توفیق پر شکریہ کے لیے سجدہ کیا۔ وہی دونوں سجدے اللہ نے ہر رکعت میں مقرر کر دیے تاکہ نمازی کو تمام فرشتوں کی سے عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ نماز کا پہلا سجدہ خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کا ہے، اور دوسرا سجدہ لعنت سے بچنے کا قلہ رحمت الہی کا شامیانہ ہے۔